خواتین کو غیر حقیقی یا محدود کرداروں میں پیش کرنے سے دیکھنے والوں پر کیسا اثر پڑتا ہے اور کیا یہ رجحان بدلا جا سکتا ہے، اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے محترمہ عارفہ سیدہ زہرا سے۔ آپ نے آج کی رپورٹ میں ان کی مختصر گفتگو سنی، لیکن اسی موضوع پہ مزید ان سے بات کرنا ضروری ہے۔ سیدہ عارفہ صاحبہ، بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا۔ آپ نے جس طرح اس رپورٹ میں بھی کہا کہ ایک ایجنڈا بنتا جا رہا ہے یہ کہ عورت خرابی کی وجہ ہے اور مرد معاشرے کو درست کرتا ہے، تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ایجنڈا کیسے بنا ہے، کیوں بنا ہے، کون بنا رہا ہے آپ کے خیال میں اسے؟ دیکھیے، یہ ہم ہمیشہ کوئی آسان سا حل ڈھونڈتے ہیں۔ ایجنڈا کوئی ایک نہیں بناتا، پورا معاشرہ بناتا ہے، اور اس میں معاشرے میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اور سب سے آسان بات یہ ہے کہ ایک سستی سی جذباتیت پیدا کر کے لوگوں کے دلوں کو نرم یا سخت کرنے کی کوشش کی جائے۔ عورت اتنی ہی انسان ہے جتنا مرد انسان ہے، اور جتنا اس کا حصہ ہے زندگی میں اتنا ہی مرد کا بھی حصہ ہے، اور دونوں کو برابر کا ہونا چاہیے۔ آج کل کے ڈرامے عورتوں کی تذلیل کے یا عورتوں کے کردار کی کمزوری کے یا ایک ایسی شخصیت کے کہ جس کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ جس کی کوئی عقل ہے، نہ جس کی کوئی پہچان ہے، نہ جس کا کوئی انتخاب ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک چیز جو ریٹنگ کہلاتی ہے، اگر ایک ڈرامے میں ایک عورت کو 1 تھپڑ لگتا ہے تو کم ریٹنگ ہوتی ہے، 3 لگتے ہیں تو بہت اچھی ملتی ہے۔ یہ تذلیل انسانیت سے عورت کی کون سی بہتری ڈھونڈی جا رہی ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ عارفہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آج بھی ہم نے اس اسٹوری میں بھی دیکھا، جب بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں، ہم خود بھی جو پاکستان سے باہر بھی رہتے ہیں پرانے ڈراموں کو بہت یاد کرتے ہیں کہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے ایسے ڈرامے بنتے تھے۔ وقت بدلا، زیادہ تعلیم کا معیار بڑھا، خواتین گھروں سے باہر نکلیں، ٹیکنالوجی آگے آئی، معاشرہ تو آگے بڑھا ہے، لیکن معاشرے کی جو سوچ جس کی ڈرامے میں عکاسی ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ کیوں آپ کے خیال میں آگے نہیں بڑھی؟ چلیے، خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کہتی ہیں معاشرہ آگے بڑھا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہاں آگے بڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آگے بڑھا ہوتا تو عورتیں 4 قدم نہ صحیح 1 قدم تو آگے بڑھی ہوتی۔ آپ نے وہی روایتی، وہی تنقیدیں، وہی پیمانے آج تک رکھے ہیں، سوائے اس کے کہ اب ڈرامے کے مناظر خوبصورت ہونے لگے، اسٹیج اچھے ہوتے ہیں، لباس نئے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے یہ چاہتے ہیں کہ ویسا ہی لباس وہ بھی پہنے۔ زندگی کے معنی صرف ظاہر سے نہیں ہوتے، آپ اندر کی جو ایک مضبوطی ہے ہم سب کی، اس کو کیوں نہیں سامنے لانے کی کوشش کرتے؟ میں مسلسل یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ ایجنڈا کیا ہے کہ عورت کو اس قدر پسپا کر کے، کمزور کر کے دکھایا جائے؟ اور میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ طاقت اور اختیار کا کھیل ہے، جس کی طاقت، جس کا اختیار جس پر چل جائے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ڈراموں کی تو مصنفہ جو ہیں وہ خواتین ہیں، وہ یہ زندگی کی تصویریں کہاں سے لا رہی ہیں؟ یعنی زمانہ آگے بڑھ گیا لیکن معاشرہ آگے نہیں بڑھا۔ یہ اس بارے میں تھوڑا سا آپ یہ بتائیے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈرامے کو ڈرامے کی طرح دیکھنا چاہیے، یہ کردار ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ ہے، اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جانا چاہیے، لیکن جب لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو کیا واقعی اپنے آپ کو اس سے سیپریٹ کرتے ہیں؟ ایسا لگتا تو نہیں ہے؟ نہیں کر سکتے۔ اگر خود کو الگ کریں گے تو پھر دیکھیں گے نہیں۔ میں نے مان لیا کہ ڈرامہ ڈرامہ ہے اور زندگی زندگی ہے، لیکن زندگی سے اچھا ڈرامہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی جو اونچ نیچ ہے، اس میں جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، وہ ڈرامے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کچھ مبالغہ کر لیجئے نا کہانی کو پرلطف بنانے کے لیے، لیکن سوائے غلط بات دکھانے کے اور سوائے مبالغے کے تو پھر تو آپ زندگی پر بھی اور دیکھنے والوں پر بھی دونوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آلرائٹ، سیدہ عارفہ زہرا ہمارے ساتھ تھیں، ایک دانشور اور معلمہ۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔